میری درخواست ہے آپ حضرات سے، پھر پہلے بھی کر چکا ہوں، کہ اللہ کے قرآن کو کچھ وقت دیں۔ یہ زندگی بڑی ناپائیدار ہے، ہمارے سامنے ہمارے بڑے چلے گئے، کل ہم نے بھی جانا ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ آج سے 100 سال کے بعد مسجد میں جتنے آدمی بیٹھے ہیں کوئی موجود ہوگا کہ نہیں۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ قرآن کو ٹائم دیں، اپنی 24 گھنٹوں کی زندگی میں ایسی ترتیب بنائیں کہ اللہ کے قرآن کو ہم وقت دینا، تاکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جب جائیں تو اللہ پوچھیں کہ میری کتاب کو کیا ٹائم دیا تھا، میں نے اتنی عظیم کتاب تمہاری ہدایت کے لیے، دنیاوی کامیابیوں کے لیے بھیجی تھی، اخروی نجات کے لیے بھیجی تھی، اس کے ساتھ کیا سلوک کیا، تو پھر ہمیں وہاں رسوا نہ ہونا پڑے۔ تو جب قرآن کریم کی آپ تلاوت کریں گے تو آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ کا قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ اب میں وہ آیت بھی سنا دیتا ہوں آپ کو سورہ قصص کی، کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے فرعون کے خوف سے اللہ کے حکم مطابق ایک صندوق میں ڈال کر چھوٹے سے معصوم بچے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریا کے حوالے کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی میں نے ایک شعر پڑھا تھا، مجھے نہیں معلوم کہ کس کا ہے، کہ غرے کو غرق کرتا ہے دریا و رود میں، موسیٰ کو پالتا ہے دشمن کی گود میں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے ساتھ اللہ نے وعدہ فرمایا کہ اس کو دریا کے حوالے کر دیں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، موسیٰ کی والدہ کے دل میں ہم نے یہ بات ڈالی کہ بچے کو دودھ پلاؤ۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، تمہیں جب اندیشہ ہو دشمن کا، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، دریا کے حوالے کر دو۔ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، نہ خود ڈرنا اور نہ بچے کی جدائی کا غم کرنا، ہم وعدہ اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ، ہم واپس سے بچے کو تمہاری گود میں پہنچائیں گے۔ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور پھر ان کو رسول بنائیں گے۔ پھر ہوا کیا؟ فَالْتَقَطَهُ، وہ دریا میں بیتا بیتا پھر اس نہر کے اندر ہو گیا، تو اللہ کے تکوینی نظام سے جو فرعون کے محل کی طرف جاتی تھی۔ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، تو فرعون کے گھر والے یا نوکرانیاں جو بھی تھیں وہ اس نہر کے ارد گرد تھیں، دیکھا کہ ایک صندوق آ رہا ہے، انہوں نے پکڑ لیا۔ وقالت امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی کہنے لگی، چونکہ بے اولاد تھے، وہ خدائی کا دعوے دار بے اولاد تھا،